سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ انتہائی ضرورت کے علاوہ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار اور کوئی حل نہ ہو، اس کے بغیر اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس صورت میں قرض تو لینا جائز ہے، وگرنہ شریعت نے قرض کو انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اس اپنے اسٹیٹس کو لوگوں کے سامنے شو کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو آفرز ہیں وہ مختلف ادارے ہمیں پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بہترین قسم کا گھر یا بنگلہ خرید کریں اور ادھار لیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ گاڑی لیں کہ جس کی نہ تو آپ کے اندر سکت ہے اور نہ ہی آپ کو اس کی ضرورت ہے، محض معاشرے میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، ایک سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جو مختلف آفرز ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اگر انتہائی ضرورت نہ ہو تو قرض لینے کو شریعت نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باب من استعاذ من الدین۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالی سے قرض کے حوالے سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لائے ہیں، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں سلام سے پہلے دعا پڑھتے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہوتے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تستعید من الغرم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرض سے پناہ طلب کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا آپ خود اس بات کی تصدیق کریں گے۔ فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف۔ فرمایا کہ قرض سے پناہ طلب اس لیے کرتا ہوں کہ ایک آدمی جب کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کے لیے وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب بندے کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے اور سامنے والا سر پر کھڑا ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے خلافی کرے گا، اس لیے قرض سے پناہ طلب کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا۔ فرمایا کہ جب تمہارے نفس امن کے اندر ہیں، تمہارے نفس محفوظ ہیں، سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سکون سے زندگی بسر کرنے کے بعد اپنے نفسوں کو خوف کے اندر مبتلا نہ کرو۔ سکون سے زندگی بسر ہو رہی ہے، بسر ہونے دو، اپنے آپ کو خوف کے اندر مت ڈالو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالدین، قرض کے ذریعے سے انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کی خواہشات آ گئی، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرضہ لے لیا اور اب اس کا سکون تباہ، اس کے دل کی جو اطمینان والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحتفوا انفسکم، کہ لوگوں خودکشی مت کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ خودکشی کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالدین، قرض کے ذریعے سے۔ تو اگر بندے کو ضرورت نہ ہو اور وہ قرضہ لیتا ہے تو گویا کہ وہ خود کو تباہی اور بربادی میں لے جا رہا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی روح سے قرض لینا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے۔